فیصل آباد میں ایک لڑکا جو کہ پتنگ کی ڈور لگنے سے بیچارہ فوت ہو گیا۔ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی یا آپ نے اس کی نیوز بھی سنی ہوگی، اور سب سے بڑی بات جو کہ اس کے پیرنٹس کے لیے تھی، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی والدہ بھی فوت ہوگی، لیکن اس میں مجھے کوئی اس بات میں ابھی تک میں نے کوئی تصدیق نہیں کی ہے، مجھے تب تک وہ اس کا کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ملا تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیا ایک فیملی کا بیٹا چلا گیا، ایک ماں کا بیٹا چلا گیا، صرف اس لیے کہ چند لوگوں نے اپنی موج مستی کرنی تھی، اور انہوں نے جو موج مستی کی اپنی پتنگ اڑا کے اور نقصان کسی ایک کا کر دیا۔ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا کام خراب ہو گیا۔ تو یہاں میری جو گپ شپ ہونی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا، میں کم از کم ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھیں، ان کو بتائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اب اس بیچارے پہ جو لگی ہے وہ ڈور لگی، اور آپ نے ڈور دیکھی ہو تو وہ بہت تیکھی ہوتی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ ڈور بسنتی کس طرح ہے، وہ دھاگا لیتے ہیں، دھاگا بھی کوئی اچھے قسم کا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا پکا ہوتا ہے، اس کے اوپر کانچ کو پگھلا کے اس کی کوٹنگ کرتے، اور پھر وہ کتنی دھار بن جاتی ہے، کتنا تیکھا بن جاتا ہے۔ مجھے ایسے پتنگ وغیرہ اڑانا تو نہیں آتا، نہ ہی میں نے اڑایا ہے، اور میں بچپن میں ہم دیکھتے ہوتے تھے تو لڑکوں نے ادھر ٹیپ لگائی ہوتی تھی یہاں پہ اپنی انگلیوں پہ، کہ جب وہ ڈور ہاتھ سے نکلتی ہے نا، بڑی سپیڈلی نکلتی ہے، تو اس انگلی کے کٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تھا۔ تو دیکھیں، اور اس کے علاوہ نا یہ ویسے پہلے کافی دیر ہو گئی یہ کام ختم ہو گیا تھا، بسنت وغیرہ بڑی اس پہ پابندی تھی، ہمارے اداروں نے بڑی اچھی پابندی لگائی ہوئی تھی، اور کیونکہ بچپن میں ہم سنتے ہوتے تھے بسنت وغیرہ، اس کے بعد بڑی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک بسنت وغیرہ کا نہیں سنا تھا۔ ابھی کچھ دن ہو گئے ہیں کہ یہ دوبارہ کام تھوڑا سا نا عروج پہ چلا گیا ہے۔ تو جب ہم بچپن میں ہوتے تھے نا تو ہم سنتے ہوتے تھے کہ لاہور میں بسنت ہو رہی ہے جی، وہاں سے چھتوں سے لوگ گر گئے، تو اس طرح پہلے بہت زیادہ کام نقصان ہوتا تھا، بہت زیادہ کام خراب ہوتا تھا، نقصان ہوتا تھا، بچے بیچارے گر جاتے تھے، مر جاتے تھے، اس کے علاوہ زخمی ہوتے تھے۔ تو اس پہ گورنمنٹ نے بڑی پابندی لگائی ہوئی تھی، اور واقعی ابھی تک بڑا اسٹرکٹ ایکشن اس پہ ہوتا تھا، اور ابھی شاید پتہ نہیں لوگوں نے اس پابندی کو ماننا چھوڑ دیا ہے، یا ہمارے اداروں نے تھوڑا سا نرمی دکھائی ہے، تو اس لیے کام دوبارہ خراب ہو گیا۔ تو پیرنٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کم از کم اپنے بچوں کو اتنا آپ سمجھائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے، کم از کم آپ دیکھیں۔ یا کچھ بچے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے کام آپ جس طرف لگا دیں گے وہ ادھر ہی لگ جائیں گے۔ ان کو گائیڈ کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا پیرنٹس کا کام ہے، یا ہمارے ادارے اگر اس پہ کام کریں تو وہ یہ نہ کریں کہ بچوں کو پکڑیں، وہ بھی کریں، لیکن کم از کم آپ جڑ جو ہوتی ہے نا جس چیز کی، جو بیچنے والے ہوتے ہیں، بنانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ہیں جو اس چیز کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو کم از کم پکڑیں، ان پہ اپنا شکنجہ ٹائٹ کریں، تاکہ یہ چیز نہ تو مارکیٹ میں آئے گی، اور نہ ہی پھر بچے خریدیں گے، اور نہ ہی پھر اس طرح کے بڑے بڑے نقصان ہوگی۔ اور ہمارے ملک میں ہوتا بھی اس طرح ہے، جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں عقل آتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی صرف گورنمنٹ ہی اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لے گی تو پھر ہم کام کریں گے، یا پھر ہی ہماری لوگوں کو عقل آئے گی۔ ہمیں خود بھی اپنی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے حد تک جو بھی ہم کر سکتے ہیں نا، اپنے حد تک ہم جو پابندی لگا سکتے ہیں، یا اپنے گھروں میں جو اسٹرکٹنس کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم نے کرنا ہوتا ہے، کہ ہم اپنے حد تک اگر کوئی نہ کوئی کام کریں گے، محنت کریں گے اپنے گھر میں، یا اپنے کزنس کو، اپنے بھائیوں کو اس چیز سے روکیں گے، تو پھر پورا اوور آل سوسائٹی پہ اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ بڑی سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ بھی چل رہے ہیں کہ اپنے گھر سے یہ کام کریں، اور ہوتا بھی اس طرح، جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی ایکشن لیتے ہیں، تو اپنے گھر سے ہی کام اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ جب آپ گھر میں ہی اس چیز کی عملی اگزامپل بنا لیتے ہیں نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اوور آل سوسائٹی پہ، یعنی کہ اب دیکھیں نا کہ 15-20-50 گھر اگر اپنے گھروں میں اس چیز کا خیال کریں گے، پابندی لگائیں گے، تو اوور آل ایک محلے پہ کام ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس طرح پورے سٹی میں کام ٹھیک ہو جائے گا، اور اوور آل یہ چیزیں نا بڑی بہتر ہوتی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں جو خطرناک کھیل ہوتے ہیں اپنی انجوائمنٹ کے لیے، کم از کم یہ دیکھیں کہ جو کام خطرناک ہے نا اس کا نقصان سوسائٹی پہ کیا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے بندے پہ کیا ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں سے کم از کم پرہیز کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔